بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حالات زندگی پر ایک نظر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ نہایت ہی بافضیلت خاتون تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ کو عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس نے کسی سے اکتساب علم نہیں کیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے کمالات صرف علم تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو منظر عام پر آئے، جیسا کہ ہم کربلا اور اس کے بعد والے واقعات میں آپ کی شجاعت اور فن خطابت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم آپ کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت زینب سلام اللہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے معتبر ترین روایت کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے لیے نام کا انتخاب۔ روایات سے ملتا ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ پیدا ہوئیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس بچی کے لیے کوئی نام انتخاب کریں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس آنے کا انتظار کر لیا جائے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اس بچی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتخاب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خدا انتخاب کرے گا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ کرنا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے نومولود بچی کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو پیار کیا اور سینے سے لگایا۔ اس دوران علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، میری اور تمہاری وفات کے بعد اس پر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے القاب۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القاب کی تعداد تقریباً 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 عالمہ غیر معلمہ، نمبر 2 نائب زہرا، نمبر 3 عقیلہ بنی ہاشم، نمبر 4 نائب الحسین، نمبر 5 صدیقہ صغرا، نمبر 6 محدثہ، نمبر 7 زاہدہ، نمبر 8 فاضلہ، نمبر 9 شریکۃ الحسین، نمبر 10 راضیہ بالقدر والقضاء،
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بچپن اور تربیت۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین زمانہ اس کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا قابل توجہ حصہ اس دور میں معرض وجود میں آتا ہے۔ اس سے بھی اہم وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کی تربیت میں مؤثر واقع ہوتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی خوش قسمتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ امام علی علیہ السلام جیسے باپ کی زیر نگرانی پرورش پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نانا کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کے افتخارات میں سے ہے کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بے مثال شخصیات کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی 41 ہجری میں اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی۔ عبداللہ حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے اور بنی ہاشم کے کمالات سے آراستہ تھے۔ آپ کے 4 فرزند تھے جن کے نام محمد، اون، جعفر اور ام کلثوم ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ ہے، لہٰذا اس کو تشکیل دینے والی شخصیات بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک مقدس اور اعلیٰ ہدف کی خاطر یہ عظیم قربانی دی، لیکن اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس عظیم واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتیں تو بلا شک وہ تمام زحمتیں ضائع ہو جاتی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم آج شہدائے کربلا کے پیغام سے آگاہ ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کے مقصد کو درک کرتے ہیں تو یہ سب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مجاہدات اور شجاعانہ انداز میں اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نتیجہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں شریکت الحسین علیہ السلام کا لقب دیا گیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے خدا کے راستے میں جہاد کیا تو حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے کلام کے ذریعے اس جہاد کو اپنی آخری منزل تک پہنچایا۔ کربلا میں سرور شہیدان امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک بے نظیر فتح نصیب ہوئی ہے اور اس کے مخالفین کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پہلے ہی خطبے کے بعد اس کا یہ وہم دور ہو گیا۔ ایتھا الداعیۃ الخفیۃ السلام علیک، ایتھا التقیۃ النقیۃ السلام علیک، ایتھا الراضیۃ المرضیۃ السلام علیک، ایتھا العالمۃ غیر المعلمۃ السلام علیک، ایتھا الفاہمۃ الغیر المفاہمۃ السلام علیک، ایتھا المظلومۃ السلام علیک، ایتھا المحمومۃ السلام علیک، ایتھا المغمومۃ السلام علیک،
ایتھا الصدیقۃ السلام علیک، ایتھا المکروبۃ السلام علیک، ایتھا المعصورۃ السلام علیک، یا صاحبۃ المصیبۃ العظمیٰ السلام علیک، یا زینب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد